أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فترى الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي التحي المطلبي الرسول المؤيد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكرين فضائلهم وغاصبين حقوق مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى بالقرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. موالیان حضرت کرار رضاداران سلطان کربلا عاشقان احمد مختار، اس منبر مقدس سے جس آیت قرآن کو میں نے عنوان بیان قرار دیا، یہ سورہ مائدہ کی 35ویں آیت ہے، جس میں اللہ کے لم یزل ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو، وسیلے کی تلاش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح پانا یعنی کامیابی۔ کامیابی کا دار و مدار ہمارے پاس زندگی کامیاب ہے کہ ناکام ہے، سیکولر لائف ہے کہ زندگی کامیاب ہے کہ ناکام ہے، اس کے لیے ہم مادی اقدار دیکھتے ہیں، مگر قرآن نے معنوی اقدار بتایا۔ کامیابی دھن دولت سے نہیں، کامیابی آپ کے عالیشان مکانوں سے نہیں، کامیابی بڑے کاروبار اور بڑی دکانوں سے نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کامیابی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور وسیلے کی تلاش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ میں اللہ شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ لغوی ترجمہ ہے، مگر حقیقی مرادی ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی ہوگا یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعلہ یہاں کے چونکہ طلباء بھی ہیں، بہت سے خطباء بھی ہیں اور عربی جاننے والے افراد خاصی تعداد میں، تو اس لیے میں نے کہا لعلہ کے معنی شاید ضرور ہے، مگر جب لعلہ اصول کے لیے بولا جائے تو اس کے معنی ہوتا ہے یقین، اور لعلہ فروع کے لیے بولا جائے تو اس کے معنی ہوتا ہے شاید۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، عمل کرو، تقوی اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو، اور اس کے بعد شاید، ارے بھائی اتنا سب کر کے شاید ہے تو بڑی مشکل ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ لعلہ جو کہہ رہا ہے اس کے معنی یہاں یقین کے ہیں، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے، مگر اس کی چند شرائط، وسیلہ۔ اس آیت، ایک آیت میں کتنی چیزیں ہیں؟ ایمان ہے، تقوی ہے، وسیلہ ہے، جہاد ہے، 4 چیزیں۔ مگر ان 4 چیزوں میں اللہ نے جس چیز پر زور دیا ہے وہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ میں صرف یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، لیکن وسیلے کے لیے ابتغاء،
یہ ابتغاء کیا ہے؟ جاننے والے جانتے باب اختیار سے، یعنی شدت شوق، زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرو، پوری توانائی لگا دو وسیلے تک پہنچنے کی، پوری سعی، پوری کوشش لگا دو، وقت الہی الوسیلہ، تاکہ وسیلے تک پہنچ جاؤ۔ مگر عالم اسلام میں 7ویں صدی ہجری سے ایک نظریہ دنیا کے سامنے آیا جسے ابن تیمیہ نے پیش کیا، جس کو عالم اسلام شیخ الاسلام کا لقب دیتا ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ وسیلہ کچھ نہیں ہے، وسیلہ آپ کے عمل کا نام ہے۔ وسیلے سے مراد یہ کہ نیک عمل کرو، آپ کے عمل کی اللہ کو دعائی دو کہ پالنے والے میں نے نماز پڑھی، نماز وسیلہ، روزہ رکھا، روزہ وسیلہ، اپنے وسیلے سے مراد اپنا عمل۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دشمن اہل بیت کا قول، اور ہر دشمن اہل بیت کا قول بر وزن بول ہے۔ کیا کہہ رہا؟ وسیلہ 7ویں صدی ہجری میں یہ نظریہ دنیا کے سامنے آیا ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا، یہ اتنا بڑا عالم تھا عالم اسلام کا کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے قلم کے بورے سے اس کے غسل میت کا پانی گرم کیا گیا۔ اتنا لکھا کہ اس کے قلم کا بورا جمع کیا گیا تو کسی لکڑی اور لکڑی کی ضرورت نہیں پڑی، اسی کے قلم کے بورے سے اس کے غسل کا پانی گرم کیا گیا۔ اتنا بڑا عالم تھا، اتنی کتابیں لکھی۔ اتنی کتابیں لکھنے کے بعد اس نے 3 نظریے دنیا کو دی۔ ایک، وسیلہ کچھ نہیں ہے، آپ کا عمل وسیلہ۔ دوسرا نظریہ دیا کہ مدینے کی زیارت پر جانا بدعت ہے، حاجی کو حج کر کے لوٹ جانا چاہیے، مدینہ جانا جائز نہیں ہے۔ تیسرا نظریہ دنیا کو دیا کہ بخاری کی روشنی میں یزید جنتی ہے، یزید جنتی ہے۔ یہ پہلا مفتی اور پہلا شیخ الحدیث ہے عالم اسلام کا جس نے بخاری سے روایت کا استنباط کرتے ہوئے کہا یزید جنتی۔ یہ ہے ابن تیمیہ۔ اب ابن تیمیہ دیکھیے، تمہید، تقریر اور نتیجہ، ہم میرے پاس وقت کم ہے، 1 گھنٹے میں مجھے اپنی تقریر کو سمیٹنا، ایسا نہ ہو کہ میں اکثر گھڑی دیکھنا بھول جاؤں گا تو پروگرام چھوڑ دوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، میں اپنے وقت کروں، میں بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ مختصر یہ کہ عزیزان گرامی، ابن تیمیہ نے کہا وسیلہ کچھ نہیں، وسیلہ ہے آپ کا عمل۔ نماز کا وسیلہ دو، روزے کا وسیلہ دو، اے پروردگار میں نے نماز پڑھی، تجھے میری نماز کا واسطہ، میرا کام بنا دے۔ وسیلے کے معنی ہے ذریعہ بناؤ نماز کو، ذریعہ بناؤ عمل کو۔ تو اب دیکھیں ابن تیمیہ کی گفتگو، ابن تیمیہ کا نظریہ صحیح ہے، یہ قرآن کی بات، کیونکہ ابن تیمیہ سے وابستہ جتنے افراد ہیں، کروڑوں افراد اہل حدیث، ان سب کا نظریہ یہی ہے، وسیلہ کچھ اور نہیں ہے، بس آپ کا عمل۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہی بات تمام ہو گئی۔ اللہ نے کہا اے صاحبان ایمان وسیلہ تلاش کرو، یعنی جو وسیلے تک پہنچے وہ مومن ہے، جو وسیلے کا انکار کرے منافق ہے۔ تو قرآن نے معیار دے دیا کہ دیکھو جو وسیلے کا انکار کر رہا وہ منافق ہے، منافق۔ تو جب منافق سے گفتگو ہی اللہ نہیں کر رہا، اللہ تو کہہ رہا صاحب ایمان وسیلے کے تلاش کر، صاحب ایمان وسیلے تک پہنچ جا۔ تو جب صاحب ایمان سے گفتگو ہے، آپ کہیں گے کیوں نہیں؟ کیا وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا؟ کیا وہ رسول پہ ایمان نہیں رکھتا؟ کیا وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا؟ تو عزیزان گرامی اس پہ غور کیجیے گا، وہ قرآن پر سب پر ایمان رکھتا ضرور ہے، مگر فرق ہے، مسلمان بنتا ہے جنت پر ایمان سے، مسلمان بنتا ہے توحید و قرآن پر ایمان سے، مسلمان بنتا ہے نبوت و رسالت و مات پر ایمان سے، قیامت پر ایمان سے۔ مومن نہیں بنتا، مومن بنتا ہے کل ایمان پر ایمان سے، مومن ہوتا ہے کل ایمان پر ایمان سے۔ پھر جب مومن کل ایمان پر ایمان لانے سے بنتا ہے تو اللہ نے کہا کہ آئے علی والوں وسیلے تک پہنچ
جاؤ. یعنی جب جس کا معیار ایمان ہے مسلم اور ہے مومن اور ہے مسلمان وہ ہے جو حرم میں ہے اور مومن وہ ہے جو کعبے میں ہے جو پہنچ جائے ابتدا. اب اس میں یاری الذین آمنوا ایک اتقوا اللہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ نیک عمل اختیار کرنا نیک چیزیں اختیار کرنا پرہیزگاری اسی کا نام تقوی ہے. کسی نے نماز پڑھا ہم نے کہا متقی آدمی ہے. کسی نے روزہ رکھا ہم نے کہا متقی آدمی ہے. کوئی حج کر کے آیا ہم نے کہا بھائی بڑا متقی آدمی ہے حج کر کے آیا. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز تقوی کا نام ہے روزہ تقوی کا نام ہے حج تقوی کا نام ہے زکات تقوی کا نام ہے امر بالمعروف تقوی کا نام ہے نہی عن المنکر تقوی کا نام ہے. یہ ہے تقوی. یعنی تقوی میں نماز تقوی میں روزہ تقوی میں حج تقوی آ چکا. جیسے ہی اللہ نے کہا اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو تو تقوی میں آ گیا عمل. جب تقوی میں عمل آ گیا تو بچا کیا وقت ہو الیہ الوسیلہ. یعنی عمل کا ذکر تقوی میں آ گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے آؤ وسیلے کی طرف پہنچو وسیلے تک. تو نماز پڑھ لیا روزہ رکھ لیا حج کر لیا زکات دے چکے تو اب وسیلے تک پہنچو. اما جب یہ سب کچھ ہو چکا تو اب یہ وسیلہ ہے کیا جس تک پہنچایا جا رہا ہے؟ تو آؤ بس میں رسالت میں پوچھو مصطفیٰ جان رحمت سے یا رسول اللہ عمل میں سب کچھ آ چکا تقوی میں عمل آ چکا تقوی میں نماز و روزہ آ چکا. اب یہ کون سا ذریعہ ہے وسیلہ کہ نماز پڑھ کے تقوی تک نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے حج کر کے وسیلے تک پہنچا جائے؟ تو جواب رسالت عمل کی صورت میں ہوگا کہ نماز پہلے پڑھ لو نماز پڑھوا دی حج کروا دیا زکاتیں دلوا دی روزے رکھوا لیے اس کے بعد غدیر کے میدان میں آؤ کعبے تک بلانا یا کعبے تک پہنچنا ہے تقوی. غدیر میں آنا ہے وسیلہ. اگر کعبے تک پہنچے تو تقوی غدیر میں آگے تو وسیلہ. رسول نے پہلے کروایا عمل بعد میں بلایا غدیر میں. اس لیے معصوم نے فرمایا نحن الوسیلہ ہم وسیلہ ہیں. صلوات پڑھو محمد والے. اب آپ دیکھیں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے پہلے حوزہ علمیہ میں ایک چھوٹی سی کتاب پڑھائی جاتی تھی جیسے جامع جروادی وغیرہ میں صناعت خطابت. اس میں یہ ہوتا تھا بتایا جاتا تھا کہ پہلے تمہید ہوتی ہے پھر تقریر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد نتیجہ. جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیوں کہی جا رہی ہے اس کا نام ہے تمہید. اور جس بیک گراؤنڈ میں بات کہی گئی ہے وہ ہے تقریر. اور جس رویہ سب کے ذہنوں میں بچے بوڑھے کے جوانوں کے سب کے عقلوں میں مستقلات عقلیہ یعنی 2 اور 2 4 کی طرح نتیجے تک پہنچ جانا یہ ہے نتیجہ. تو ابھی ہم تمہید سے گزر رہے ہیں انشاءاللہ تقریر میں پہنچیں گے اور بہت تیزی سے پہنچیں گے کیونکہ اس کے بعد مولانا علی رضوان صاحب قبلہ غالباً پڑھنے والے وقت تنظامی کا اظہار کر رہا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مولانا جناب شوکت جرولی صاحب قبلہ جو یہاں کے کنوینر ہیں ماشاءاللہ جن کی خدمات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمجھ سما کی یہ رونق چھاری مولا ان سے خدمت لے رہے ہیں اور مولا ان سے خدمت لیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ مولانا شوکت جرولی صاحب اور سارے کنوینر سارے والنٹیئرز کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور مزید مستحکم بارگاہ خدمت انجام دیں اور مولا ان سے خدمت لے. عزیزان گرامی غور کیا آپ نے اگر گفتگو کی جائے تو وقت و تنگامنی کا اظہار کر رہا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ صبح قیامت تک اس منبر پر پڑھتا رہو تو صبح قیامت تک پڑھنے کی مولا مجھے قوت دے اور آپ کو سننے کی طاقت دے تب بھی ذکر علی ابھی ابتدائی منزل میں رہے گا. دیکھیے وقت تنگامنی کا ہمیشہ ایسا ویلیو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے دیا گیا ہے تو لہذا تنگامنی ہے. نہیں, اگر 1 صدی دی جاتی اگر 1000 سال بھی گزر جاتے علی کا ذکر تنگامنی کا اظہار کرے گا. علی کے ذکر کے لیے وقت کیوں کہ جو وقت کے دائرے میں پیدا ہوئے ان کے لیے وقت کے دامن میں گنجائش ہے ذکر کی. لیکن وقت کا جو حاکم ہے جو وقت کا حاکم ہے
اس کے لیے وقت میں گنجائش بالکل نہیں رہتی. بہرحال گفتگو میں دھیرے دھیرے آگے بڑھاتا ہوا بہت تیزی سے پہنچ جاؤں. تو عزیزان گرامی ابن تیمیہ کا نظریہ تھا قرآن نے کہا تقوی اختیار کرو, تقوی میں عمل آ گیا. اس کے بعد میں وسیلہ اہل حدیث جماعت اہل حدیث مونا بھنجن سے جو کتاب چھائی ہوئی ہے تبسل اور وسیلہ نامی کتاب الوسیلہ ابن تیمیہ کی مارکیٹ میں بہت تیزی سے بک رہی ہے تاکہ وسیلے کے منکرین کو پیدا کیا جائے. ہم نے کہا خوب شوق سے تقسیم کرو, خوب کتابیں شائع کرو وسیلے کے خلاف. قرآن نے اعلان کر دیا صاحبان ایمان وسیلہ اختیار کرو, جو وسیلے سے کٹا مناسب ہوگا. سیدھی بات ہے. بات مجھے بار بار دہرانی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ میرے ذہن کے ساتھ, میرے ذہنی سفر کے ساتھ اگر ہم سفر ہیں تو انشاءاللہ بہت تیزی سے ہم نتیجے تک پہنچ جائیں گے, ورنہ طویل وقت تمام ہو جائے گا اور مجھے باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں. بس اتنی بات یاد رکھ لیجیے گا, ابن تیمیہ نے انکار کیا مگر قرآن کہہ رہا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلے کے لیے تین چیزیں, ایک یہ کہ وسیلہ بنانے والا, ایک وسیلہ بننے والا, ایک وہ جس کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے. جس کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا گیا وہ ہے خدا, جس کو وسیلہ بنایا گیا وہ ہے محمد و آل محمد, اور جو وسیلہ بنا رہے وہ ہم مومنین. وسیلہ بنانے والے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے والے, بنانے سے مطلب پیش کرنا. ہمیں کوئی چیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کعبہ بنا بنایا ملا, نبی بنا بنایا ملا, منبر بنا بنایا ملا, علی ہمیں مولا بنا بنایا ملا. بنانے کی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. بنانا تو ہمارا مذہب نہیں ہے, بنانا تو ہمارا مسلک نہیں ہے. نہ ہم نے کسی چیز کو بنایا ہے, نہ کسی چیز کو ملایا ہے, نہ کسی چیز کو الگ کیا. لوگوں نے ملا بھی دیا, لوگوں نے الگ بھی کر دیا, لوگوں نے تراویح ملا دی ہے, لوگوں نے نمازوں کو الگ کر دیا. شبلی نعمانی نے الفاروق کے دوسرے حصے میں لکھا ہے نا کہ نمازیں ملی جلی پڑھی جاتی تھی ملا کر, مگر خلیفہ نے کہا کہ نمازوں کو الگ الگ پڑھو. تو ملایا کس نے؟ رسول نے. جدا کس نے کیا؟ خلیفہ نے. بھائی فرق کرنے والے کو کہتے ہیں فاروق, فرق کرنے والے کو کہتے ہیں فاروق. جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فرق پیدا کرے وہ چھوٹا فاروق ہوتا ہے, اور جو قرآن اور اہل بیت جیسی بڑی چیزوں میں فرق کرے کا عزیز الکریم. جیسے اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں پہنچ جائے گا تو اللہ کہے گا ذوق چک مزہ, ان کا عزیز الکریم, تو بڑا عزیز و کریم ہے. تو یہاں فاروق بمانے طنز کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ لقب جس کے لیے ہے وہ صرف ذات حیدر ہے. کفر اور حق و باطل میں فرق کرنے والے کو فاروق یعنی علی کہتے ہیں, اور حق سے حق کو جدا کرنے والے کو اور کہتے. غدیری فاروق اور ہے, ثقیفائی فاروق اور ہے. تعدید و وسیلہ ایک بننے والا, ایک بنانے والا, ایک جس کو وسیلہ بنایا جائے. جس کو وسیلہ بنایا وہ علی, وہ محمد و آل محمد علیہ السلام, اور جو وسیلے بنانے والے ہیں پیش کرنے والے وہ ہے مومنین. تین باتیں کا نہیں مانتے ہم وسیلہ. کس نے لکھا؟ تقویۃ الایمان میں ملا اسماعیل دہلوی نے لکھا. کتاب بار بار چھپ رہی ہے, چھاپنے والے چھاپ رہے ہیں. کمال یہ ہے کہ جتنے لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں سب وسیلے کا انکار کر رہے ہیں وسیلے کے ذریعے. ارے کہاں بات پہنچی؟ بات نہیں پہنچی. دیکھیے برین ویوز جو ہوتے ہیں پڑھنے والے اور سننے والے کے دماغی امواج میں جب یکسانیت نہیں ہوتی ہے تو پھر سماج کے لیے آوازیں جو بلند ہوتی ہے وہ بتاتی ہیں کہ کون کہاں تک پہنچا کہاں تک نہیں پہنچا. دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں, ابھی تو آ کر میرے ساتھ چلتے ہوئے نا بہت تیزی سے ہم آگے بڑھ جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ ادھوری بات کر کے اتر جاؤں, بڑا پیغام یہاں سے پہنچانا میرا مقصد ہے. تو یہ جو وسیلے کا انکار کیا جا رہا, منکر وسیلہ وہ انکار کرنے والا بھی بغیر وسیلے کے انکار نہیں کر رہا.
ارے آپ کہیں گے کیا مطلب وسیلے کے معنی ذریعہ؟ وہ کہہ رہے اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں، وسیلے کی ضرورت نہیں، ذریعے کی ضرورت نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، ذریعے کی ضرورت نہیں، وسیلے کی ضرورت نہیں، مگر تم وسیلے کا انکار بغیر ذریعے کے کر کے دکھاؤ۔ اس نے کہا کیسے؟ ہم نے کہا کرو اپنے انکار وسیلہ، اگر وسیلے کے منکر ہو تو وسیلے کا انکار کرو۔ کیسے کرو گے؟ بغیر زبان کے کر کے دکھاؤ۔ بھائی زبان اللہ نے دی بولنے، چلیے اب میں دوسرے رخ سے کہتا ہوں، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ مومن ہو کے منافق ہو، مسلم ہو کے کافر ہو، 5 وسیلے دیے۔ ان 5 وسیلوں کے بغیر دنیا کا کوئی انسان سانس نہیں لے سکتا۔ وسیلہ بولنا، وسیلہ چکھنا، سونگنے والا وسیلہ، بولنے والا وسیلہ، دیکھنے والا وسیلہ، سننے والا وسیلہ، سوچنے والا وسیلہ، یہ ہے حواس خمسہ، قوت لامسہ، قوت شامہ، ہے نا؟ تو عزیزان گرامی، اب یہ موٹی موٹی الفاظ میں کہاں کیا پیش کروں؟ ادب لفظ ہے کہ جب اردو کا دم نکل رہا ہے، جب ہمارے جوان اردو کے نوحے ہندی میں لکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے سامنے لامسہ اور شامہ کیا کہا جائے؟ بس یہ سوچ لیجیے گا، سننے والا، سننے کا انکار۔ اللہ نے سوچنے کا وسیلہ دیا۔ یہ جو 5 وسیلے جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہے، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے کافر ہو۔ سوچ کر دیکھے گا آنکھ کے وسیلے سے، بولے گا زبان کے وسیلے سے، سنے گا کان کے وسیلے سے، سوچے گا دماغ کے وسیلے سے، اور سونگے گا ناک کے وسیلے سے۔ یہ 5 وسیلے، اگر ایک وسیلہ بھی کم ہوا تو عیب دار، ایک وسیلہ بھی کم ہوا، توجہ، ایک وسیلہ بھی کم ہوا تو عیب دار۔ کہا کہ میاں دکھائی نہیں دیتا، کاندھے ہو، یعنی ایک وسیلہ ساتھ نہیں ہے نا تو یہ اندھا کہا گیا۔ کا سننے کا وسیلہ ساتھ نہیں ہے، سننے کا کان ہے، سنائی نہیں دیتا، بہرے ہو کیا؟ اب کمال یہ ہے کہ کان تو ہے، مگر کان ہونا اور ہے، سماعت کا ہونا اور ہے۔ مطلب یہ ہوا کان وسیلہ نہیں ہے، سماعت وسیلہ ہے۔ کان ظاہر ہے، سماعت غائب ہے۔ کان ظاہر ہے، سماعت غائب ہے، اور جو غائب ہے اس کا ظہور کان کے ذریعے ہے۔ بصارت غائب ہے مگر ظہور آنکھ کے ذریعے ہے۔ تو عزیزو 5 وسیلے غائب ہیں، یہ 5 وسیلے غائب ہیں، مگر ان کا ظہور اپنے اپنے مختلف مخارج کے ذریعے اللہ کروا رہا ہے، یعنی دیکھنا کے ذریعے، بولنا زبان کے ذریعے، سننا کان کے ذریعے، سوچنا دماغ کے ذریعے، چکھنا زبان کے ذریعے۔ اگر ایک وسیلہ بھی کم ہو گیا تو کہا ہے بتاؤ، اندھا، بہرا، گونگا، اور اگر دماغ نہیں ہے، دماغ سوچنے کا وسیلہ نہیں ہے تو کیا پاگل ہے؟ ابھی دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، ایک وسیلہ نہ ہونے کی بنیاد پر شریعت رکی ہوئی ہے تو کیا نماز واجب ہے؟ کیا نہیں؟ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، کیا جب سن بلوغت آ جائے تو شریعت قریب آئے گی؟ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوگا، عاقل نہیں ہوگا۔ عاقل ہے تو نماز واجب، عاقل نہیں ہے تو شریعت واجب نہیں۔ ایک عقل کا وسیلہ نہ ہو تو شریعت دور رہتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے وسیلہ۔ اگر ایک وسیلے کا انکار ہو تو انسان عیبدار ہو جائے۔ اب یہ صرف آپ سے مخصوص نہیں، مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، سب کے ساتھ یہ 5 وسیلے ہیں۔ تو مجھے دکھاؤ انکار وسیلہ کرنے والوں کہ تم ایک وسیلے کے بغیر جی نہیں سکتے، کیا ان 5 وسیلوں کے بغیر جی کے دکھاؤ گے؟ کہ نہیں، تو اللہ نے یہ 5 وسیلے دیے کیوں؟ اس مرنے والے جسم کو اپنے محدود وقت تک زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے 5 وسیلے رکھے ہیں۔ تو عزیزو، روح باقی رہنے والی ہے، روح باقی رہنے والی ہے، دین باقی رہنے والا ہے، شریعت باقی رہنے والی ہے، اسلام باقی رہنے والا ہے۔ جب اللہ نظام جسمانی کو بغیر 5 وسیلوں کے نہیں رکھتا تو نظام دین بغیر پنجتن کے وسیلے کے کہاں رکھتا ہے؟
یہ 5 وسیلے، اس کے بغیر کوئی سانس نہیں لے سکتا۔ اب آئیے قرآن، اللہ کہہ رہا جاؤ وسیلے کے پاس، وسیلے کا پتہ کون بتائے گا؟ جس اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی وسیلے تک جاؤ، تو وہی اللہ تو وسیلے کا پتہ بتائے گا۔ کہاں ملے گا؟ کعبے میں وسیلہ ملے گا؟ ہرا میں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ آپ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگو، جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو، جانوں پہ ظلم کرنے سے مراد ہے گناہ کرنا، ظلم تو نفسی، ہمارا اپنی نفس پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ اگر تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، گناہ کیے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، تو جنہوں نے گناہ کیا وہ جاؤں آئے آپ کے پاس۔ اے میرے نبی، جنہوں نے گناہ کیا وہ آپ کے پاس آئے، کیا ہوگا ان کے پاس آنے سے؟ جاؤ کا فاستغفر اللہ، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، واستغفر لہم، جب آپ دعائیں رحمت و مغفرت فرمائیں گے تب اللہ بخشے گا۔ لوجد اللہ، بھائی وجد آخری فقرہ، لوجد اللہ، تو یہ گنہگار اللہ کو پائیں گے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحیم پائیں گے اگر یہ آپ کے پاس آئیں گے، اگر یہ آپ کے پاس آئیں گے۔ صحابہ سمجھ رہے تھے کہ مصلی پر بیٹھنا، نماز کے بعد دعا کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ بخش دے گا۔ اللہ نے کہا نہیں، دعا تو کرتے رہو مگر بغیر وسیلے کے نہیں۔ اگر بخشش چاہیے تو میرے نبی کے پاس آؤ، یہ جب تک دعا نہ کرے میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ یہ رحمت للعالمین ہے، میری رحمتوں کا مرکز ہے، میں نے اپنی مغفرت، اپنی رحمت، اپنی رافت و رحمت کا مظہر و مرکز و مصدر اپنے نبی کو بنایا ہے۔ اب جسے بخشش چاہیے ان کے پاس آئے، کیونکہ اللہ کعبے میں نہیں بلا رہا، اللہ مسجد میں نہیں بلا رہا، بخشش کے لیے بلا رہا ہے حبیب کے پاس۔ عبادت کے لیے آؤ کعبے کے پاس، بخشش کے لیے آؤ مصطفیٰ کے پاس۔ آگے پہنچ گئے، مگر پالنے والے تیری پاک بارگاہ، ہمارا یہ کہنا، تیرا قرآن صبح قیامت تک رہنے والا، مگر تیرا حبیب ظاہری حیات، برشری زندگی، 63 سالہ زندگی دنیا سے لے جا چکا۔ 63 سالہ زندگی کے بعد مصطفیٰ چلے گئے، قرآن رہنے والا صبح قیامت تک۔ اللہ کہہ رہا ہے جو جانوں پہ اپنے ظلم کریں آئے نبی کے پاس، اب نبی دنیا میں نہیں ہے، تو جب تک قیامت تک قرآن باقی، جب تک قرآن باقی تب تک نبی کے پاس آنا ضروری ہے۔ نبی دنیا میں ہے نہیں، جب دنیا میں نہیں ہے تو ان کی جگہ کسی ایسے کو ہونا ضروری ہے کہ جس کے پاس آئے تو مانوی محمد مل جائے، جس کے پاس آئے تو اس کی شان نبی کی شان نظر آئے، اس کا کمال نبی کا کمال نظر آئے، اس کا جلال نبی کا جلال نظر آئے۔ یہ جود و نوال میں، یہ فضل و کمال میں، یہ جاہ و جلال میں جو بھی ہوگا جاؤ کی جگہ پر وہ نبی کی ہم شان ہو، نبی کا قائم مقام ہو۔ ارے ایسا ہو چادر اوڑے تو کافر بھی دیکھے تو محمد کہنے لگے، بھائی صلوات پڑھ دے محمد۔ کافر بھی دیکھے محمد سمجھنے لگے۔ وہ کافر کی نگاہ جو چادر نبوت میں حیدر کو دیکھ کر وجود حیدر سے، چادر نبوت سے چھنتی ہوئی نورانی کرنوں پر اس کی کافر کی بھی نظر پڑتی ہے، تو وہ محمد و علی میں فرق نہیں کرتا، نورانیت و عظمت میں برابر سمجھتا ہے۔ میں کل کے اس کافر کو بہتر سمجھوں یا اس کے اس کچے عقیدہ والے نچلے شیعہ کو کہ جو محمد و علی کے برابر میں لانے میں مساوات کا قائل نہیں ہوتا اور یہ کہتا ہمیں محمد بڑے اور علی چھوٹے، ہمیں چھوٹے بڑے کہنے کا آپ کو حق کہاں سے مل گیا؟
سنیے حوالہ نور الہدایہ الی الخلافت و نور الولایہ، رہبر انقلاب ایران آقا خمینی لکھ رہے ہیں، اس کا مقدمہ مساوات کے سلسلے میں پڑھیے، بات دوسروں تک پہنچ جائے کہ اگر محمد سے پہلے علی آتے تو محمد کی جگہ ہوتے، محمد کے بعد علی آئے ہیں تو وہ بھی مقام باقی، نورانیت ایک ہے، عصمت ایک ہے، طہارت ایک ہے، گھر ایک ہے، گھرانہ ایک ہے، شجرہ ایک ہے، نسل ایک ہے، اصل ایک ہے، خانہ ابراہیم کے اعتبار سے عدنان سے قیدار تک، عدنان سے قیدار تک، فار ابن مالک سے قصی سے لے کر کے اب سے بنی ہاشم تک، عبد المطلب تک، یہ پورا گھر کا گھر ایک ہے، یہاں عظمتوں میں فرق نہیں ہے، نورانیت میں فرق نہیں ہے، عصمت میں فرق نہیں ہے، عزیزو فرق کسی میں نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ کی جگہ علی ہو یا علی کی جگہ رسول ہو، بس فرق یہ ہے، وہاں وحی ہے، یہاں الہام ہے، وہاں نبوت ہے، یہاں امامت ہے، وہاں نبوت ہے، یہاں امامت ہے، وہاں رسالت ہے، یہاں وصایت ہے، مگر ایک فرق یہ ہے تو یہ ہے محمد نبی بھی، محمد ولی بھی، انما ولیکم اللہ والرسول، یہ محمد نبی بھی، یہ ولی بھی، یہ رسول بھی، محمد وہ ولی ہے کہ جس کی ولایت نبوت کے حجاب پر چھپی ہوئی ہے، اور علی اس ولی کا نام ہے جو حجاب نبوت کے باہر محمدی ولایت کے جلوے کو منبر کوفہ پر اپنے شان علمی کے ذریعے یوں بتاتا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور فرمان کوئی یہ نہ سمجھے ارے بھائی یہ لوگ علی کو محمد سے بڑھا رہے، رسول اللہ سے بڑھا رہے، جی بڑھاتے کوئی نہیں، آپ نے خود چھوٹا کر لیا۔ یہ خطیب الایمان کا جملہ کہہ رہا ہوں، خطیب الایمان حیدرآباد میں 24 سال پڑھے ہیں نا، میں نے بزرگوں سے سنا، اس لیے کہ ان کی زیادہ مجلس سے میں سن نہیں پائے، اس لیے کہ مجلس سے اتنی منطقی ہوتی تھی کہ اس زمانے میں اتنا سن نہیں تھا کہ تقریر کو پوری طرح اس کا مواد سمجھا جا سکے، لیکن بزرگوں سے سنا وہ کہا کرتے عزیزان گرامی وسیلہ۔ اب یہ جو وسیلہ، اگر کسی ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو باب مجلس میں کل جا رہا ہوں، اس میری تقریر کی حد تک کسی صاحب کو کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی سوال، کسی قسم کا شبہ، وہ باب مجلس ضرور مجھ سے پوچھے، ایسا نہ ہو کہ میں پڑھ کے جاؤں آپ کسی اور سے پوچھیں۔ ہوتا یہی ہے، سنتے ایک سے پوچھتے ایک سے، جس سے سنے اسی سے پوچھیں۔ تو عزیزان گرامی یہ وسیلہ، اب اس وسیلے میں گھر ایک ہے، عصمت ایک ہے، یہ 12 وسیلے، یہ 14 وسیلے اللہ نے بلایا، جاؤں کا آئے محمد کے پاس، سرکار دو عالم کے پاس، سرکار ابد قرار کے پاس، رحمت حقی اولین فصل بہار کے پاس، سیاح لامکان کے پاس، نبی جہاں کے پاس، رسولوں کے رسول کے پاس، نبیوں کے نبی کے پاس، تاجدار مدینہ کے پاس، بیضۃ البلد کے لخت جگر شیخ بطھا ابو طالب کے نور نظر کے پاس آؤ، یہاں آؤ۔ میں کہوں پروردگار اب جب تیرا نبی نہ ہو تو کہاں جائیں؟ تو اللہ کہے گا میں نے جاؤں کا کہا اس لیے، اگر مجھے بلانا ہوتا تو کعبے میں بلاتا، کعبے نے کیوں نہیں بلایا؟ کعبہ ہے، حرم ہے، ہرا ہے، سور ہے، کوہ ابو قبیس ہے، کوہ فاراں کی چوٹیاں ہیں جہاں سے توحید کا اعلان ہوا، اللہ وہاں نہیں بلا رہا، کعبے میں نہیں بلا رہا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ کعبے میں اس لیے نہیں بلا رہا کہ کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، کعبہ گیا تو گیا، اب اس کا کوئی خلیفہ جانشین نہیں، مگر یہ نبی ہے، یہ نبی خالی نہیں جائے گا، اس کی جگہ اس کا جانشین ہوگا۔ جب اس کی جگہ اس کا جانشین ہوگا تو جو دعائیں، جو مغفرتیں تمہیں مصطفیٰ سے لینا ہے اس کی جگہ آ کے مرتضیٰ سے لینا۔ اب مرتضیٰ جس کے لیے بخشش کا پروانہ دے دے وہی بخشا جائے گا۔ بے شک رضی اللہ، دنیا کہتی ہے، قرآن کی آیت سے کہتی ہے، لوگ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، بے شک اللہ راضی، اللہ راضی، رضا تو اللہ کے پاس، مگر قیامت کے دن اللہ اپنی رضا کا مرکز جس کو بنا دے وہ حیدر، جب تک علی پروانے جنت نہ دے دے کوئی جنت میں جائے گا نہیں، یعنی نمازوں سے جنت میں نہیں جائے گا،
روزے سے جنت میں نہیں جائے گا، حج سے جنت میں نہیں جائے گا، علی کے پروانے جنت سے جائے گا۔ یہ دیکھو کہ کہیں علی ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر جس سے پروانے جنت لینا ہے اسی کے فضائل پر، اسی کے نعرے پر اعتراض کرو گے تو پھر جنت میں جانے کا راستہ کون دے گا؟ بلایا علی کے پاس، جاؤ کہ آئے حضرت کے پاس، آئے مصطفیٰ کے پاس۔ مصطفیٰ نہ ہو تو کہاں خلیفۃ الرسول۔ اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگرچہ کہ چیلنج کرنا ممبر سے صرف معصوم کا حق ہے، ہمارا نہیں، مگر حقوق آل محمد میں چیلنج ہو رہا۔ اپنے علم کے بھرم پہ نہیں پڑھنا ہے، علی کے کرم پہ پڑھنا ہے۔ اور یہ ثابت عالم اسلام کی کتابوں سے علی کے سوا کوئی خلیفۃ الرسول ہے ہی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان کہتا، مسلمان سے مراد ہر مفتی، ہر شیخ الحدیث، ہر مبلغ، ہر امیر جماعت، ہر حضرت جی سے پوچھو، کسی سے بھی کہ بھائی کیا بات، فلاں صاحب کو آپ کیا کہتے ہیں، پہلے خلیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین۔ دوسرے کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین۔ تیسرے کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین۔ بھائی سب کہتے ہیں نا، میں کوئی ایسی بات تو نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جس میں ادھر ماتھے پہ بل تو پڑھتے ہی ہیں، ادھر بھی پڑھنے لگے۔ خلیفۃ المسلمین سب کہتے ہیں نا، خلیفۃ المسلمین، مگر قسم خدا کی اللہ کی جبروتی قوت نے ان کے زبانوں سے صادر کر دیا کہ جب کبھی کسی کو کوئی لقب دینا تو خلیفۃ المسلمین۔ خلیفۃ المسلمین کے معنی کیا؟ مسلمانوں کا خلیفہ۔ بھائی جو جس کو بناتا ہے وہ اس کا خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ خلیفۃ المسلمین۔ جسے مسلمان بنائے وہ مسلمانوں کا خلیفہ، جسے نبی بنائے وہ نبی کا خلیفہ۔ جسے مسلمان بنا مسلمانوں کا خلیفہ۔ دیوبند سے ندوہ تک، ندوہ سے بریلی تک، بریلی سے دارالسلفیہ تک، دارالسلفیہ سے حیدرآباد کے نظامیہ تک پوچھو، کسی پیش نماز سے، کسی امیر جماعت سے، کون ہے خلیفۃ المسلمین؟ ارے تو بھائی آپ جب خود ہی کہہ رہے مسلمانوں کے خلیفہ، بنایا کس نے مسلمانوں نے؟ تو بنانے والا بڑا ہوتا ہے کہ بننے والا؟ بنانے والا بڑا ہوتا ہے نا، بننے والا نہیں ہوتا۔ جو مسلمانوں سے بڑا نہ ہو سکا وہ کل ایمان کے مقابل کا خلیفۃ المسلمین۔ علی کون؟ خبردار کسی اسٹیج سے اگر کوئی کہتا ہے علی خلیفۃ المسلمین تو یہ علی کے حق میں نفیس تبرہ ہے، یہ علی کے حق میں تبرہ ہے۔ علی کو مسلمانوں کا خلیفہ کہنا مسلمانوں نے بنایا ہی نہیں۔ پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تاریخ میں مجھے بتاؤ بنایا کیا مسلمانوں نے؟ بیعت توڑی تھی غدیر میں، بیعت کی غدیر میں باد غدیر توڑی۔ جو توڑ کے آئے وہ بناتا نہیں ہے، وہ اقرار جرم کرتا ہے کہ میں نے مجرم ہوں، میں نے بیعت کر کے توڑی، مولا مجھے پھر قبول کر لو۔ تو علی نے بیعت لے کر لوگوں کو قبول کیا، تو لوگوں نے علی کو بنایا نہیں، لوگوں نے بنایا نہیں۔ اور علی خلیفۃ المسلمین ہے ہی تھی میں، یوں نہیں کہ کسی نے مانا ہی نہیں۔ کیا رسول کی زوجہ نے مانی؟ مانتی تو مقابل میں کیوں آتی؟ کیا معاویہ نے مانا؟ مانتا تو لڑتا کیوں؟ کیا طلحہ زبیر نے مانا؟
مانتے تو مقابل میں کیوں آتے؟ اس دور کے صحابہ نے نہیں مانا، وہ صحابہ جو معاویہ کے ساتھ ہے طاغی اور باغی، اور وہ جو علی کے ساتھ ہے سابقون الاولون مہاجرین انصار۔ ساجدان گرامی غور کر رہے ہیں، آپ تو علی کو مانا نہیں۔ مولانا عبید اللہ سندھی شعور انقلاب قرآن اور شعور انقلاب میں لکھتے ہیں کہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرح نرم لہجے میں نہیں کہتا، کھل کے کہتا ہوں کہ علی چوتھے خلیفہ تھے ہی نہیں، یہ اس کا جملہ دیوبند کا چھاپا۔ اور کیا تو وہاں پر ہے ہی نہیں خلافت، علی کو کسی نے مانا ہی نہیں۔ میں نے لکھنؤ میں اربن کی مجلس میں پڑھا تھا، مجھے دہرانا نہیں اپنے پوائنٹ اپنی مجالس کو، لیکن ضرورتاً ایک جملہ میں نے آپ سے کہہ دیا کہ غور کیجیے گا، خلیفۃ المسلمین صاحب خلیفۃ الرسول علی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے آؤ جاؤ کا جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرے وہ آئے نبی کے پاس، قلبِ قیامت تک قرآن باقی۔ تو جب یہ حکم آئے نبی کے پاس، نبی نہ ہو تو کہاں جائیں؟ کہ شہر میں جانا ہی دروازے سے پڑتا ہے، اسی لیے تو کہا معین کا شہر علی کا دروازہ، نبی سے ملنے کے لیے علی کے پاس آنا ضروری ہے۔ اب جب جاؤ کا نبی نہیں ہے تو آؤ علی کے پاس، میرے مولا کے پاس آؤ گے تو کیا ہوگا؟ رسول نے کہہ دیا میں نے مرضی دے دی، اللہ نے کہا میں نے مرضی دے دی، رسول نے کہا میں نے کوثر دے دیا، اللہ نے کہا میں نے جنت دے دی۔ یہ نبی کا وصی بھی، یہ اللہ کا ولی بھی، یہ شان ابھی تک دنیا وصی کو نہ سمجھ پائی تو ولی کو کیا سمجھتی؟ اما اگر ولی کو سمجھ لیتی تو مولوی کو ولی کیوں مانتی؟ صلوات پڑھ دے محمد۔ میں کس منزل پہ پہنچا رہا ہوں؟ اب یہ وسیلہ، اچھا یہ وسیلہ ایسا وسیلہ ہے جسے ہم نے نہیں بنایا، جسے نبی نے بنایا، اور یہ وسیلہ بخشش کا ذریعہ، اہل بیت نجات کا ذریعہ، اہل بیت پروانہ جنت، اہل بیت ساقی کوثر، اہل بیت نجات سے بچانے والے، اہل بیت مشکل میں کام آنے والے، اہل بیت۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے اہل بیت کی محبت 6 جگہ کام آئے گی۔ کہیں کہہ گیا تو پھر سن لیجئے، جو سنے نہ تھے وہ سن لے۔ جو لوگ جس کسی کو مانتے ہیں، کسی کو مانو صدیق، ہم سے کوئی جھگڑا نہیں، مانو کسی کو فاروق، مانو کسی کو غنی، مانو کسی کو سیف اللہ، ہم سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم تو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جس کسی کو مانتے ہو مانو، لیکن ماننے سے پہلے ایک بات بتاؤ، کیا انہوں نے جنت میں خود جانے کی بات کی یا تمہیں لے جانے کی؟ اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے۔ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ایک آدمی سے لے کے آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ دین میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، دین میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ دین پہ عمل کون کر رہا؟ جب دین پہ عمل ہی نہیں کر رہے تو دین کے معاملے میں جھگڑا کیا ہے؟ سیدھی بات ہے، انصاف سے بتائیے۔ اگر آپ والے نے کہہ دیا ہے آپ کی کتابوں میں دکھا دیجیے، اگر برادران اہل سنت اپنی کتابوں سے مجھے دکھا دے کہ کسی خلیفہ نے کہا میں جنت میں جاؤں گا یا لے جاؤں گا تو میں مان لوں گا اپنی کتابوں سے، لیکن میں دکھاؤں گا کہ شیعوں کے امام نے کہا
اور تم نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جنت میں لے جانے والے کو علی کہتے ہیں. شافعی نے کہا کہ نہیں کہا؟ شافعی نے کہا کہ نہیں کہا؟ علی نصف الجنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ آپ کا امام الانس والجنہ. یہ کہا کہ نہیں کہا شافعی نے کہ علی جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے؟ بھائی جب یہ کہا تو سیدھی بات ہے، جو تقسیم کرتا ہے جس سے ملتا ہے اسی کو تو پکارا جاتا ہے. بھائی جنت ان سے ملنے والی، ہم علی علی کر رہے، بہت سارے ان سے ملے گا، علی علی کر رہے. بھائی دنیا کہتی ہے کہ بھائی آپ فلاں صاحب کا بڑا ذکر کرتے، بار بار انہیں کا ذکر کرتے، کیا ان سے کچھ مل رہا ہے؟ تو دنیا کی نفسیاتی ہے، جس سے ملتا ہے اسی کا ذکر کرتی ہے. بھائی علی سے جنت ملے گی، علی سے کوثر ملے گا، علی سے شفاعت ملے گی، علی سے نجات ملے گی. جس علی سے اتنا ملنے والا ہو، توحید یہاں سے ملے گی، نبوت یہاں سے ملے گی، تنزیل علی سے ملے گی، تعویل علی سے ملے گی، تفسیر علی سے ملے گی، قرآن علی سے ملے گا، سلمان علی سے ملے گا، حکمت علی سے ملے گی، زہد علی سے ملے گا، رضا علی سے ملے گا، تقوی علی سے ملے گا، معرفت علی سے ملے گی، عدالت و سخاوت و نجابت و طہارت علی سے ملے گی. تو جس علی سے اتنا ملنے والا ہے، اگر اسے نہ پکارے تو کیا مدینے کے ان بھکاریوں کو پکارے؟ جو اپنی مشکل میں انہیں پکارتے تھے، وسیلے کا انکار بعد میں کرو، پہلے دیکھو کہ جب خلیفۃ المسلمین نے کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اللہ حی و قیوم، اللہ کی موجودگی میں کہہ رہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی اللہ ہمیشہ رہنے والا وہ اللہ بھی اگر کسی کو رکھنا چاہتا ہے تو علی کے ذریعے. مشکل کچھ ہے؟ کون علی؟ وسیلہ عظمیٰ کا نام علی ہے، آیت اللہ عظمیٰ کا نام علی ہے، آیت اللہ کبریٰ کا نام علی ہے. گھبرا تو نہیں گئے کہ میں نے کہا علی آیت اللہ عظمیٰ تو کچھ آنکھیں سوچنے لگی ہے؟ بھائی صدیق اکبر علی، فاروق اعظم علی، غنی علی، سیف اللہ علی، اور زیارت امیر المومنین میں دوسری زیارت میں نجف جا کے پڑھتے السلام علیکہ ایھا یا امیر المومنین ایھا الآیت العظمیٰ، اے امیر المومنین آپ پہ سلام، آپ اللہ کی سب سے بڑی آیت ہیں. تو شافعی تو کہہ دے جنت و جہنم کی تقسیم علی کے ہاتھوں. سوائے کے محرخہ نے لکھا، شافعی نے کہا علی النبی ذریعتی وہو ملے وسیلتی. کیا سادہ زبان ہے. علی النبی ذریعتی وہو ملے وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بے یدی یمین صحیفتی. فرماتے شافعی کہہ رہے ہیں کہ میرا ذریعہ علی نبی ہے، وہو ملے وسیلتی، میں انہی کی طرف جاتا ہوں اپنے کو ان کو ذریعہ بنانے اللہ کی بارگاہ میں. وہو ملے وسیلتی ارجو بہم آتا غدن، آنے والے قیامت کے دن میری امیدیں انہی سے بندھی ہے. کیوں بندھی ہے؟ کہ انہی کے وسیلے سے میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں اللہ دے گا. ید اللہ کو وسیلہ مانو گے تو دانے ہاتھ میں نام اعمال ہے. اگر وسیلے کا انکار کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ تو پھر وسیلے کو مانتے ہیں لیکن ماننا خالص ہے، ماننا خالص ہے، ملا جلا کے نہیں. خالص مانو. خالص ماننے کا کیا مطلب؟ جب انہیں مان لیا تو پھر کسی کو نہ ماننا.
جب انہیں مان لیا تو پھر کسی کو نہ ماننا؟ ایسا نہیں ہوتا، انہیں بھی مانیں گے دوسروں کو بھی ماننا، یہی ہے۔ دیکھیے پانی ملا ہوا آب مصحف، اس سے غسل نہیں ہوتا، خالص پانی سے غسل ہوتا ہے، خالص پانی سے غسل ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر پانی مصحف ہو جائے تو وہ طہارت و نجاست کو دور نہیں کرتا۔ اگر علی کی محبت میں، علی کی ولایت میں، علی کے القاب میں دوسروں کو شامل کر لو تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوتا، دین مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ہے مسئلہ صاحب، دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ وہ بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آمد زمزم بھی جسے پاک تاریخی نعرہ شہید طالب کی مزار سے نجاست نعرہ ملا ہوا پانی، شربت، آب مصحف، تربوز کا پانی، ناریل کا پانی، ملا ہوا پانی کبھی بدن کو پاک نہیں کرتا۔ کبھی سوچو، اگر روح کو پاک رکھنا ہو تو علی کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے، ملا جلا کے نہیں۔ جو بالکل علی سے انکار کرتے اس کو خارجی کہتے ہیں، جو علی کو ملا جلا کے مالے دوسروں کے ساتھ اسے نقلی خارجی کہتے ہیں، یعنی طاہر القادری کہتے ہیں۔ علی کا فضائل بھی پڑھے گا، دوسروں کی تعریف بھی کرے گا۔ ابھی کیا بخاری میں نہیں ہے کہ سیدہ ناراض ہوئی تھی شیخ سے؟ ہے، پھر ہے تو سیدہ کی رضامندی جنت دلائے گی، ناراضگی دوزخ۔ کبھی کیا بات ہو گئی، انہیں بھی مانو اور انہیں بھی مانو؟ اس سے اچھے تو خارجی۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں، کبھی کبھی اہل اشارہ کے لیے، اہل عقل کے لیے ایک جملہ تقریر ہوتی ہے، بھلے ہی کسی کو برا لگے تو بعد مجلس مجھ سے گفتگو کرے، میں اپنے جملوں کا خود ذمہ دار ہوں کہ یاد رکھیے گا، کہنے کو تو شیعہ سنی دو فرقے، مگر تحقیق سے میں ثابت کر دوں گا کہ عالم اسلام میں شیعہ سنی دو فرقے نہیں، خارجی اور شیعہ بس یہ دو فرقے۔ سنی کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، فرقہ اسے کہتے ہیں یا ادھر ہو یا ادھر۔ اگر علی کو چھوڑ گیا خارجی، علی کے ساتھ ہے شیعہ، اور علی اور معاویہ کو ملا کے مانا تو پھر نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، کوئی ہو، بریلی سے لے کر دیوبند تک فاضل ہونے کے لیے، عالم ہونے کے لیے عقائد کی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ شرح فقہ اکبر ملا علی قاری، اس نے صاحب لکھا ہے کہ 3ری صدی ہجری میں سنی فرقہ بنا۔ 300 سال میں، 300 سال سے پہلے کوئی سنی نامی تھا ہی نہیں، یا شیعہ تھے یا خارجی تھے۔ یہ کب سے بنے؟ تاکہ دونوں کو ملا کے چلو، اس کا نام ہے اہل سنت۔ معاویہ بھی ہمارا، علی بھی ہمارا، جمل والے بھی ہمارے، علی والے بھی ہمارے۔ تو یہ ملا جلا کے ماننا جب سے شروع ہوا تب سے تو بس عزیزان گرامی، بس جسے تحقیق چاہیے میرا فون نمبر لے، مجھ سے کتاب دیکھے، میں حوالہ در حوالہ نہیں اصل کتاب دکھاؤں گا۔
حوالہ در حوالہ دیکھ کے نہیں بولتا، سن کے تھا۔ تو یہ کیوں ہوا؟ سنیے، یہ اس لیے ہوا، خارجی جب تک صرف خارجی تھا، علی والوں کو دشمنان اہل بیت پہ تبرہ پڑھنے کا راستہ بالکل صاف تھا۔ جب لوگوں نے مولا علی کے ساتھ دوسروں کو ماننا شروع کیا تو یہ فکر آ گئی کہ بھائی کسی درجے پہ صحیح وہ علی کو مانتے تو ہیں، تو یہ ہمدردیاں جب سے آئی تب سے تبرہ سرد ہونے لگا، اب سرد ہو گئے۔ یہی بات، اب فائدہ انہیں ہوا، ہمیں نہیں ہوا۔ اب ہمارے پاس خود ہی کہنے والے کا میاں کیا فائدہ، کچھ بھی وہ بہرحال مولا کو مانتے ہیں۔ کعبے میں 3 بتوں کو بھی ماننے والے تھے اور اللہ کو بھی ماننے والے۔ رسول اللہ نے چھوڑا ہی، لات عزا ہبل، لات عزا ہبل، یہ کعبے میں 3 بڑے بت، کہا کہ جب تک 3 بتوں کا انکار نہیں کرو گے تب تک اللہ اللہ کہنا فائدہ نہیں دے گا، جب تک ثقیفہ والوں کو چھوڑ نہیں دو گے علی علی کرنا فائدہ نہیں دے گا۔ ارے نہیں صاحب، فضائل انہیں کی کتابوں میں ہاں لکھیں گے، حیرت کیا ہے جب ہمارے آس کا قصیدہ ہے، حیرت کیا، یہ تو اللہ کی قوت ہے۔ امام حسن نے کہا والفضل ما شہدت بلادہ، کہ ہماری فضیلت یہی کہ ہمارا دشمن ہم پہ فضیلت کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہ تو ان کی عظمت ہے، اگر وہ ان کی تعریف نہیں بھائی، وہ تو ہمارے ایمان کی تعریف کرے اور ہم ان کے خلیفہ کی برائی کریں۔ ارے بھائی، ہمارے ایمان کے فضائل لکھنا ان کی مجبوری ہے، یہاں فضائل کے سوا ہے کیا؟ کوئی آیت تو دکھاؤ، کوئی نقص تو دکھاؤ۔ ارے صاحب، حسین و منی وانا من الحسین، ان کی کتاب میں علی حدیث مدینہ ان کے پاس ہے، حدیث سکینہ ان کے پاس ہے، حدیث ثقلین ان کے پاس ہے، حدیث حصہ ان کے پاس ہے۔ جب سب کچھ حدیث ان کی کتابوں سے پڑھ رہے تو کیسے کہہ رہی علی مخالف؟ لکھا کیوں؟ اگر دشمن ہوتے تو لکھتے تھوڑا ہی، ارے بھائی دشمن ہوتے تو لکھتے تھوڑا ہی۔ تو یہ لکھا کب گیا؟ جب دنیا نے دیکھا کہ فضائل کے لیے یہاں کچھ ہے ہی نہیں، تو کہا علی کے فضائل لکھ کر کے اسی کے ساتھ مخمل میں تاج کا پیمن جوڑ کے چلاتے رہو۔ میں کھلے طور پہ کہتا ہوں، ہر اشرے میں، ہر خمسے میں، ہر مجلس میں جہاں بھی جاتا ہوں، منہ دیکھی چہرہ دیکھ کے مجلس نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ وقت نزا کسی کا چہرہ نہیں آئے گا، صرف وجہ اللہ آئے گا۔ وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد، پھر قبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد۔ شوکت تیری لہد کا وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ نعرہ ان کی مجبوری ہے لکھنا، پرچیاں بھیجی جاتی ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، ارے بھائی کامران صاحب، سیاہ ستہ میں عملہ کے فضائل کہاں سے آ گئے؟ اگر یہ دشمن ہے کہاں سے آ گئے؟ لکھنا مجبوری ہے، کیوں؟ ریاض النظرہ میں محب الدین تبری نے لکھا، سعودی گورنمنٹ نے چھاپا، نسخہ میرے پاس موجود ہے، حدیث ہے، یا علی لا یحبک الا ولد الحلال، ولا یبغضک الا ولد الحرام، اے علی تجھ سے صرف حلالی محبت کرے گا۔ کبھی کبھی علی کا خطیب، علی کا ذاکر، علی کا مدح خان جب منبر سے کہتا ہے دشمن اگر حرامی ہے تو کچھ لوگوں کی پیشانیوں پہ بل پڑتے ہیں، آنکھیں باہر کو نکل جاتی ہے جب انہیں نہ ہو۔
اور کہنے لگتے ہیں ارے سر یہ ممبر کی لینگویج نہیں ہے، کیا حلالی حرامی ہے؟ تو قرآن تو آپ حدیث کی کتاب کو کیا کریں؟ بلکہ میں قرآن سے دکھا دوں گا، قرآن سے دکھا دوں گا۔ سعودی گورنمنٹ نے چھاپا کہ رسول اللہ نے فرمایا، کملی والے مصطفیٰ نے فرمایا، کملی کو یاد رکھنے والوں، چادر تطہیر کو بھولنے والوں تم بھی سنو۔ کیا کہا رسول اللہ نے؟ یا علی لا یحبک الا ولد الحلال، اے علی تجھ سے صرف حلالی محبت رکھے گا، اے علی تجھ سے صرف حرامی دشمنی رکھے گا۔ نماز نہیں بتا سکتی تھی کہ حلالی کے حرامی، روزہ نہیں بتا سکتا تھا حلالی کے حرامی۔ حج نہیں بتا سکتا تھا حلالی کے حرامی، کعبہ نہیں بتا سکتا تھا حلالی کے حرامی۔ معیار الولد کا نام علی ہے، علی۔ ذرا بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، نسب چھپتا نہیں ہے۔ علی کی محبت بھی نہیں چھپتی، علی کا بغض بھی نہیں چھپتا۔ نور الدین جامی شواہد النبوت میں لکھتے، نور الدین جامی کی کتاب شرح ملا جامی، شیعہ سنی سارے حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے، گرامر کی کتاب۔ وہ اپنی کتاب شواہد النبوت میں لکھتا ہے کہ انس نے حدیث غدیر کا انکار کیا، میرے مولا نے کہا تجھے برس لگے گا، کوڑ لگے گا، کوڑ۔ علی کی بددعا تھی، علی کی ولایت کا انکار کیا، بغض بڑھنے لگا۔ جیسے ہی پیشانی پہ بغض آیا، امامہ نیچے کیا تاکہ عیب چھپ جائے، بغض بڑھا اور کوڑ آگے بڑھا، امامہ نیچے کو آ گیا، آنکھیں ڈھب گئی مگر کوڑ ختم نہ ہوا، کوڑ ختم نہ ہوا۔ انس کا امامہ، انس کا امامہ ہونے کے باوجود بغض علی اس امامے کو نہ بچا سکا۔ تو بس یاد رکھو، ہر امامہ مقدس نہیں ہوتا، وہی امامہ مقدس ہوتا ہے جو علی کی ولایت کو نہیں۔ اب ضرورت پڑی ہاشمی کے چھوٹی پڑھ رہے علی کے فضائل، طاہر القادری پڑھ رہے علی کے فضائل، معاویہ سے دوستی اور علی کے فضائل۔ سنو، جس زبان سے علی کے دشمن پر لعنت نہیں نکل سکتی، اس زبان سے علی علی کہنا سجدہ نہیں ہے۔ بلائل پڑھ رہے طاہر القادری، اور یہ بھولا بھالا شیعہ، یہ تو ہمیشہ بھولا بھالا ہی رہا۔ ارے صاحب فضائل بیان ہو گئے، تم سے کس نے کہہ دیا فضائل پڑھنے والے کو شیعہ کہتے ہیں؟ تم سے کس نے کہہ دیا؟ فضائل امر عاص نے بھی پڑھے، نہ صرف فضائل پڑھنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، نہ بے معرفت حسین رونے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ نہیں جانا ہے مجھے اس طرف جہاں میں جا رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک مجلس ہے اور مجلس بہت جلد مجھے ختم کرنی ہے، وقت کا پریشر ہے۔ ایک جملہ نکل گیا زبان سے، بے معرفت حسین رونے والا شیعہ ہے۔ اور آپ کہیں گے مولا کی معرفت ہے، وہ کہاں سے لائیں گے؟ حسین کی معرفت ہے، حسین مظلوم ہے تو یزید ظالم ہے نا، تو ظالم پہ لعنت کرو۔
جب تک ظالم پہ لعنت نہیں کرو گے حسین پہ رونا فائدہ نہیں دے گا. دشمنوں پر وفاداروں پر نعرہ حیدری. یاد رکھیے گا شیعہ اور مخالف شیعہ میں ایک ہی فرق ہے. جب تک حق کے زہرا کھانے والے پر لعنت نہ کر لو تب تک تمہاری شیعت ثابت نہیں ہو سکتی. تب تک شیعت ثابت نہیں ہو سکتی. اور اگر نہیں آپ کو بغیر لعنت کیے ہوئے صرف دوسروں کی تقریریں سن کے خوش ہو جانا ہے تو پھر ہمارے آج کا قصیدہ سنو جو معاویہ کے دربار میں پڑے ہو. یہ وسیلے کو ماننا ہے خالص ناسک نہیں, کیونکہ یہ ہی نجات کا عنوان ہے, یہی پروان جنت دینے والے, جن کے سوا کہیں کچھ نہیں. جو ان سے بغض رکھتا, ارے کون مسلمان رکھتا, گیا بنو امیہ کا زمانہ, بتاؤ میں تمہیں کون رکھتا ہے. آج لوگ تقریروں میں کہتے ہیں وہ بنو امیہ کا دور تھا, کب تک اس دور کو لیے بیٹھیں گے. اب کون علی کا دشمن ہے؟ جو معاویہ کی تعریف کرے وہ علی کا دشمن ہے. جو غاصب فتح کی تعریف کرے وہ زہرا کا دشمن ہے. آپ کہہ رہے علی کا دشمن. پڑھو, دیوبند سے ابھی کتاب چھپی ہے معاذرات شیعت, دارالعلوم دیوبند کا استاد جمال الدین قاسمی لکھتا ہے مولا علی کی امام حسن کی شان میں گستاخی, میں وہ لفظ زبان پہ نہیں لا سکتا. لکھنؤ سے کتاب چھپی ابو کلثوم میں ہندی کی مظلومیت اہل بیت کا مقدمہ انصاف کی عدالت میں شہزادی کا نام لے کے بازاری جملہ لکھتا ہے. کس کی بات کا کیا توجہ, یہ کی بات نہیں ہے. نصیحت الشیعہ چھپی ہے ابھی لکھنؤ سے, 1997 کی کتاب, 1897 کی کتاب نصیحت الشیعہ کے شام الدین مراد آبادی کی ریپرنٹ ہوئی ہے. لکھتا ہے کہ صحیح ہے کہ سیدہ ناراض تھی مگر ان دونوں نے معافی چاہی. اب میں یہ کہتا ہوں, یعنی ایسا مجھے شام الدین مراد آبادی کہتا ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں, اس نے نہیں کہا کہ اگر سیدہ نے سنگ دلی دکھائی, سیدہ نے بے رحمی دکھائی تو قیامت کا دن سیدہ کا نہیں اللہ کا دن ہے, وہ معاف کر دے گا ان کو. ارے جب اہل بیت کی توہین کرنے والا, جب اس کے ذہن میں ہمارا خوف نہیں ہے تو ہم علی والے ثقیفائی روبانیوں سے کیوں ڈرے؟ اب قلم کا تو قحط ہو گیا, چھاپنے کی بات نہیں ہے. آغا کے خلاف بولو تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا, مولا کے خلاف سننے تیار. کس دور میں ہم جی رہے, شیعت بکھر رہی ہے, افراد و تفریق کا شکار, مختلف باتیں, مختلف ایشو سامنے, ان سب پہ روشنی نہیں ڈالنا. بس یاد رکھیے گا عزائے حسین اور ولائے علی, یہی دو چیزیں شناخت اور یہی بچائیں گی, اور یہی دو چیزیں یہاں بھی بچائیں گی, وہاں یہاں بھی عزت ہے اور وہاں بھی عزت. ایسے لوگوں سے بچیے گا کہ جو علی کے فضائل بھی پڑھیں اور مخالفین کی صفوں میں بھی چلے گئے, یا ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں. اور ساتھ ساتھ قوم میں جو اخلاقی انحطاط ہے, جو بے پردگی پھیل رہی ہے, جو مغربی معاشرہ ہمارے درمیان پیدا ہو رہا ہے, جو ہم نے مجالس کو صرف سیڑھیوں تک محدود کر دیا ہے, کتابوں کا پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا ہے,
اردو مرنے لگی ہے، اردو کے نوحے ہندی میں نکلی کے پڑھنے والے نوجوان اپنے مذہبی سرمایہ کو اپنی زبان سے محروم کیے ہوئے ہیں، وہ مجلسوں سے، وہ معلومات سے دور ہیں، ان کو آسانی سے ان کے دماغوں کو ہائجیک کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اخلاقی اقدار کی بحالی بھی ہو، روحانی اقدار کی بحالی بھی ہو، بے پردگی کو روکا جائے۔ اور میں صاحب یہ کہتا ہوں، پردے سے اس منبر سے پڑھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کو پردہ دے، بھائی بہن کو پردہ دے، اگر کوئی باپ بیٹی کو پردہ دے، تو کسی مولوی کو منبر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں احادیث ہے، اگر گھر کی عورتوں کو، گھر کی جوان بچیوں کو بے پردگی کے ساتھ یا ایسے لباس میں پہنا کر کے لے جاؤ کہ جس سے بے پردگی نظر آئے، تو اس کا عذاب اس شخص کو ہوگا، اس خاندان کے فرد کو ہوگا جو اپنی گھر کی بہو بیٹیوں کو لاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کی شناخت علی اور حسین سے ہے، آپ کی شناخت مولا کائنات سے ہے، آپ کی شناخت امام حسین سے ہے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ علی کو مان کے جنت ملے گی، جہاں علی کو ماننا ہے وہاں علی کی بھی ماننا ہے، جہاں حسین کو ماننا ہے حسین کی بھی ماننا ہے۔ اور اگر ہم اس سے دور ہو گئے، جس طرح کے مناظر ہم مذہبی مقامات اور زیارت کے مقامات سے دیکھتے ہیں، اور آپ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کس طرح کا کچھ نظر آ رہا ہے، یہ ماحول کیوں ہے؟ تو مولانا ممبر سے پڑھ دیجیے گا، ممبر سے کیا پڑھے؟ روکیے گا اپنے گھر کی خواتین کو بے پردے سے، اور اگر نہیں روک پا سکتے ہیں تو پھر شہزادی زینب کا نام اپنی زبان سے نہ لیجیے۔ جب تک بازو عباس کے سلامت تھے، شہزادی کی چادر کوئی لے نہ سکا۔ تمہارے بازو کیا کسی نے کاٹ دیا جو تم بہنوں کو بے رضا لیے گھوم رہے؟ جس فرش ادا پر بیٹھنا نجات ہے، صاحبان تطہیر کی فرش ادا پہ آمد ہوتی ہے، اور عزادار کو طہارت معلوم نہ نجاست معلوم۔ اگر ہم شریعت مطالعہ سے اور اس کے ان اہم احکامات سے جن کی وجہ سے ارواح ائمہ طاہرین خوش ہوتی ہے، اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو ہم اپنے چہرہ امام کو کیسے دکھائیں؟ اس لیے یہ تلخ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اغیار کا رونا تو مرنے تک ہے ہی ہے، اب اپنوں کا رونا کہ دنیا ہم پر انگلی اٹھائے گی تو مذہب بدنام ہوگا۔ بہت مظلوم ہے اہل بیت کا مذہب، اس کو اپنی بد کرداری سے بدنام نہ کرے۔ اپنے کردار کو ایسا بنانا ہے، کردار کے سوا کوئی دولت نہیں ہے، یا کچھ ہے ہی ہے، صرف کردار۔ کربلا کیا ہے؟ کردار ہی کردار۔ یہی وہ کردار ہے جس کو شہزادی یاد کرتی ہے۔ اب بات کردار کا نام، کردار وفا، تجسیم وفا، اور یہ وفا اس حد تک کہ خود ساحل پر رہے مگر خیمے میں لاش کو لے جانا گوارا نہیں۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، بس دو چار جملے تو ہوں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا۔ مسائل جہاں تک روحانیت و معرفت کی بات ہے، اس میں سب سے بڑی کمی میری ہے، میری کمی کا اعتراف۔ رونے کے لیے مسائل کی ضرورت نہیں ہے، رونے کے لیے ان کا نام کافی ہے۔ لم یذکرونی مومن الا الصابر، کوئی مومن نہیں ہے مگر یہ کہ جب میرا نام لیا جائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ نام سے آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ حسین، ذرا نام تو لے کے غور کیجیے، جب آپ کہتے نا حسین تو ایسا لگتا ہے کلیجے سے کوئی آہ نکل رہا ہے۔ نام ہی ایسا رکھا ہے کہ اس نام میں آہ کی کیفیت ہے۔ ایسے حسین تو ان کا نام کافی ہے۔ مسائب رونے کے لیے نہیں ہے، مسائب تو مر جانے کے لیے۔ کس کے مسائب؟ مگر یہ میری معرفت کی کمی ہے کہ میں مسائب پڑھوں اور زندہ
تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ بس مجھے اتنا کہنا ہے کہ عموماً پڑھا جاتا ہے کہ باب الحوائج نے کہا میرے لاشے کو خیام میں نہ لے جانا، کیوں؟ کہ اس لیے نہ لے جانا، اس لیے نہ لے جانا کہ میں سکینہ بیوی سے شرمندہ ہوں۔ یہی سنتے ہیں آپ؟ یہی سنتے ہیں؟ میرا دل نہیں مانتا، کبھی مانا ہی نہیں۔ آقا باب الحوائج کے لیے لفظ شرمندگی زیبا نہیں دیتا۔ شرمندگی اسے ہوتی ہے جس نے کوتاہی کی ہو۔ میں شرمندہ ہوں یہ کام نہ کر پایا، شرمندہ ہوں اطاعت نہ ہو سکی، شرمندہ ہوں کہ آقا کام نہیں کر پایا۔ شہزادی تک مشکیزے کے پہنچانے کے لیے جس آقا نے اپنے شانوں کو قربان کر دیا، آنکھ میں تیر لگنا پسند کیا، جب شانے خطا ہو گئے، جب آنکھ میں تیر لگا تب گھوڑے کو موڑ دیا، تو اب شرمندگی کیا ہے؟ بھائی پوری کوشش کر لی نا، مگر قضا و قدر الہی رزم بے قضا۔ وفا کس کو کہتے ہیں؟ جانے گرامی اس آقا عباس نے کہا علیہ السلام باب الحوائج فرماتے ہیں میرے بھیا حسین میرا لاشا قیام میں لے گا۔ بس دو جملے مولانا پڑھنے والے، اس کے بعد اگر وقت بڑھ گیا تو معذرت۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرا لاشا خیام میں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ شہزادی سے شرمندگی نہیں، اور یہ بات شہید کے سامنے، شہید زندہ ہوتا ہے شہید کے سامنے، اور میرا امام سن رہا ہے، شہید کو چھوڑے امام سن رہا ہے۔ میں نے حرم باب الحوائج میں اپنا عریضہ رکھا، استغاثہ کیا کہ مولا کیا سکینہ بی بی سے شرمندگی ہے، کیوں آپ کا لاشا نہیں گیا؟ تو جب آج باب الحوائج نے میرے قلب میں کربلا میں القاء کی ہے، وہ میں نے حرم باب الحوائج میں جو پڑھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں یا کہ اس لیے نہیں کہ سکینہ تک پانی نہ پہنچا شرمندگی کی وجہ سے نہیں، میری وفا کا تقاضا تھا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پر آیا اسے مولا سید الشہداء خیمے میں لے کر گئے، مگر آخری شہید حسین، اگر میرا لاشا خیام میں چلا جاتا تو حسین کا لاشا کوئی میدان سے خیام میں لانے والا نہ تھا، آقا کا لاشا دھوپ میں پڑا رہتا۔ ارے عزادارو، مر جانے والی بات ہے۔ کیا کہا؟ کیوں؟ آقا حسین کا لاشا تنا میدان میں، اس لیے آپ کہیں گے ارے اور بھی تو لاشیں تھے، ہاں تھے، مگر اتنا یاد رکھیے جب شام غریبہ ہوئی خیمے جل گئے تب لاشیں میدان میں، مگر جب تک تو سائے میں کچھ ثانیے کے لیے میرے مولا عباس کی وفا کا تقاضا تھا۔ اے میرے آقا، ارے جب آپ کا لاشا دھوپ میں ہوگا تو غلام بھی خیمے میں لاشا لے جانا پسند نہ کرے گا۔ کیوں؟ میدان قیامت میں اگر میری اماں ام البنین نے پوچھ لیا کیوں عباس زہرا کا لال دھوپ میں تیرا لاشا 2 لمحے صحیح خیام کے نیچے رہا، اس لیے میں نے وصیت کر دی اے آقا ارے سائے سب کے لاشے قیام میں ہو، بس 2 لاشیں